ایک ابتدا ہوتی ہے اور ہم وہ ابتدا تلاش کرنی ہے۔ احمد نے کہا، ایک بات ہے، کل رات جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے ایک جگہ دیکھی تھی، ایک پرانی عمارت، بالکل سنسان، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یار اس کے اندر روشنی تھی جبکہ آس پاس سب اندھیرے میں تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اندر ہلکی روشنی پھیل گئی۔ فضا عجیب سی تھی، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، سب لوگ محتاط رہو، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ احمد نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ خالی نہیں ہے، یہاں کوئی ہے۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ اچانک دیوار پر لگا چھوٹا چھوٹا کیمرے نظر آئے۔ حمزہ نے کہا، یار یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے کہا، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اتنے میں ایک آواز گونجی، تم لوگوں نے دیر سے آئے ہو۔ علی گھبرا گیا۔ علی نے کہا، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم آگے بڑھے تو ایک کمرہ سامنے آیا۔ اندر بڑی بڑی اسکرینیں تھیں اور ان پر ہم سب نظر آ رہے تھے۔ سلمان نے سنجیدگی سے کہا، یہ ہمیں شروع سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، 3 نقاب پوش آدمی نظر آئے اور وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد نے فوری کہا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ میں اور احمد ان دونوں سے الجھ پڑے، جبکہ حمزہ اور حسنین ایک جنے سے الجھ پڑے، اور ان میں سے ایک ہم سب میں سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے حمزہ کو اٹھا کے دیوار پہ پھینکا اور حمزہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا، جیسے اس کو کچھ زیادہ ہی چوٹ لگ گئی ہو۔ احمد نے کہا، یہ ہم سے قابو نہیں ہو رہے، یہ عام لوگ نہیں لگ رہے ہیں۔ میں نے بھی ایک آدمی کو روکنے کی کوشش کی، مگر میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اپنے دوستوں کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے دوستوں سے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم سب بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ پیچھے سے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ علی نے ڈرتے ہوئے کہا، ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ہم بھاگتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچے۔ دیوار پر شہر کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ سلمان نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ پوری ایک تنظیم ہے، یہ لوگ ہر جگہ ہیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے کہا، یہ کھیل نہیں ہے، یہ جیل ہے۔ اچانک روشنی پھیلنے لگی، ہر طرف سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ تم بچ نہیں سکتے۔ حسنین ڈر گیا۔ حسنین نے کہا، مجھے یہ آوازیں پسند نہیں آ رہی۔ سلمان نے فوری کہا، سب لوگ آیت الکرسی پڑھو۔ ہم سب نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اچانک ایک آدمی اندھیرے سے باہر آیا۔ وہ صاف ستھرے لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اس نے کہا، تم لوگ کافی آگے ہو، میں نے غور سے تمہیں دیکھا ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے کہا اس سے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا اور ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو اس کو چلا رہا ہے۔ احمد نے غصے میں کہا، ہم تمہیں روکیں گے۔ اتنے میں اس کے آدمیوں نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس بار لڑائی اور سخت ہو گئی۔ حمزہ نے زور سے چیخ کے کہا، یہ ہم سے ختم نہیں ہو رہے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، کمرہ ہلنے لگا۔ میں نے چیخ کر کہا، نیچے جھک جاؤ۔ دیواروں کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، ایک نیا راستہ سامنے آ گیا۔ سلمان نے جلدی سے کہا، یہاں سے راستہ ہے، چلو۔ ہم سب اس راستے میں بھاگنے لگے۔ پیچھے آوازیں آئی، تم بھاگ نہیں سکتے۔
ہم دوڑتے رہے، آخر کار ہم ایک کھلی جگہ پر پہنچے۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن پھر میں رک گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ باہر نہیں ہے۔ احمد نے حیران ہو کر کہا، ابھی بھی اندر ہی ہیں ہم؟ حمزہ نے گھبرا کر کہا، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا یار؟ میرے سامنے دیوار پر الفاظ ظاہر ہوئے، دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں نے گہری سانسیں لی اور کہا، اب اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ ہم سب تیزی سے دوڑتے ہوئے اس اندھیری جگہ سے نکلے۔ سانسیں تیز ہو چکی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے رک کر گہرے سانس لی اور کہا، یہاں سے نکل کر سیدھا مسجد جانا ہوگا۔ احمد نے حیرانی سے کہا، مسجد؟ وہ بھی ہمیں؟ ابھی اس وقت؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، اب ہم خود سے زیادہ کسی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہم سب شہر کی سڑکوں پر واپس آ گئے، لیکن دل کا خوف ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ راستے میں خاموشی چھائی رہی۔ علی نے آہستہ سے کہا، وہ لوگ کون تھے؟ سلمان گہری سوچ میں تھا۔ یہ سب کسی بڑی جیل کا حصہ ہے۔ سیدھا قریبی مسجد کی طرف رخ کیا۔ مسجد میں داخل ہوئے، دل کو تھوڑا سکون ملا۔ ہم سب وضو کر اندر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، چہرے پر سکون، آنکھوں میں گہرائی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے سلام کیا۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ حضرت نے کہا، وعلیکم السلام، تم لوگ دیر سے آئے ہو۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ احمد نے حیرت سے کہا، آپ کو کیسے پتا؟ حضرت، جب انسان سچ کے قریب آتا ہے تو آزمائشیں اس کا راستہ روکنے لگ جاتی ہیں۔ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، ہم سب بتائیں، ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ حضرت نے کچھ لمحہ خاموشی رکھی، پھر کہنے لگے، تم لوگ ایک ایسی جنگ میں داخل ہو چکے ہو جو نظر نہیں آ رہی اور جو نہ نظر آتی ہے۔ حمزہ مضبوط لہجے میں کہا، تو ہم لڑائی کریں گے۔ خضر صاحب نے کہا سنجیدگی سے، لڑائی صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی، ایمان سے جیتی جاتی ہے۔ سلمان نے پوچھا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ امام خضر نے کہا آہستہ، اس کے پیچھے ایک نام ہے، ابلیس۔ یہ سن کر ہم سب خاموش ہو گئے۔ علی نے گھبرا کر کہا، ابلیس؟ خضر نے کہا، وہ خود سامنے نہیں آتا، وہ اپنے کارندوں کو سامنے کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ لوگ جو ہم نے دیکھے وہ کیا تھے؟ امام خضر نے سر ہلا کر کہا، وہ اس کے چھوڑے ہوئے ممبر ہیں، اصلی خطرہ ابھی باقی ہے۔ اچانک مسجد کے باہر سے ایک عجیب سی آواز آئی، ٹھک 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 ٹھک، جیسے کوئی گیٹ بجا رہا ہو۔ حمزہ نے فوری کہا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ امام خضر نے اسے روک لیا اور کہا، باہر مت جانا، وہ تمہیں باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم سب رک گئے۔ اچانک مسجد کی لائٹ ہلنے لگی، ہوائیں تیز ہو گئی۔ اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمیں کمنٹ اور لائک لازمی کریں۔ شکریہ۔